اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو بہت بڑے تاجر تھے اور فقیہ بھی تھے، مجتہد بھی تھے، دین کی اتنی خدمت کی کہ قیامت تک کے لوگوں کو راہ ہدایت دے دی۔ تو دیکھیں ایک شخص تاجر ہو کر بھی دین کی خدمت کر سکتا ہے۔ جی یہ کسی نے کہا ہے ہم نے کب منع کیا کہ تاجر ہو کر وہ دین کی خدمت نہیں کر سکتا؟ آپ کریں، تاجر ہو کر دین کی خدمت کریں، ہم نے اس کا منع ہی نہیں کیا۔ آپ تاجر ہو کر دین کی خدمت کریں، لیکن دین کی خدمت کرنے والوں کو تو تاجر نہ بنائیں۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ امام اعظم تاجر ہو کر دین کی خدمت کر رہے تھے، میری جان، دین کی خدمت کر کے وہ تاجر نہیں بنے۔ آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، آپ تصورات کی دنیا سے باہر آئیں، تخیلات کی دنیا سے باہر آئیں، خیالی پلاؤ نہ پکائیں۔ آپ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت طیبہ سے آگاہ نہیں۔ امام اعظم خاندانی رئیس تھے، اور جن طلباء کو آپ تاجر بنانا چاہتے ہیں، مارکیٹ میں اتارنا چاہتے ہیں، اور جن طلباء کو آپ پروفیسر اور لیکچرار بنانا چاہتے ہیں، دنیاوی فیلڈز میں اتارنا چاہتے ہیں، یہ خاندانی رئیس نہیں ہے۔ مدارس کی حالت ہم جانتے ہیں، مطلب زندگی ساری اسی میں گزر گئی، بچے ہی پڑھاتے بچے ہی مطلب سکھاتے۔ ہم جانتے ہیں کہ 99.99 مدارس میں آنے والا طبقہ کس لیول کا ہے، اس کا مطلب بیک گراؤنڈ کیا ہے، مالی اعتبار سے یہ مضبوط کتنے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو امام اعظم سے کمپیریزن نہ کریں۔ امام اعظم عالم بن کے تاجر نہیں بنے، وہ تاجر تھے، عالم بنے۔ سو آپ بھی ان کی سیرت کو اپنائیں، ان تاجروں کو لائیں میدان میں، ان کو مدرسے کھول کے دیں، ان کو عالم بنا دیں، ہم اس کے قائل ہیں۔ لیکن الٹی چال نہ چلیں۔ امام اعظم کے شاگرد ہیں امام ابو یوسف، بڑا کمال پایا ہے، بڑا ہی کمال پایا ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ مناقب امام اعظم نے لکھا ہے، امام ابو یوسف خود فرماتے ہیں 20 سال امام اعظم نے میری کفالت کی ہے، میری نہیں، میرے خاندان کی کفالت کی ہے۔ جی سمجھ رہے ہیں؟ میں نقطہ جو سمجھا رہا ہوں، تاجر دین پڑھنے آیا تھا، جہاں دین پڑھنے والا تھا امام اعظم نے بھی اس کو تاجر نہیں بنایا۔ اور تاریخ میں میرے سامنے ایسے واقعات نہیں آ سکے کہ جن واقعات میں ہم یہ کہیں کہ نہیں جی یہ دیکھیں جی یہ ماشاءاللہ فیکٹری کے مالک ہیں اور یہ فی سبیل اللہ امامت کرتے ہیں۔ نہیں ملا ہمیں بندہ ایسا، ہمیں وہ مدرسین بھی نہیں ملے الا ماشاء اللہ۔ کہیں کونوں خنچوں میں ہم نے سنا کہ جی یہ جو بندہ ہے بڑا ہی مالدار ہے اور یہ فی سبیل اللہ آ کے تدریس کرتا ہے، ہم نے نہیں سنا، نظر ہی نہیں آئے لوگ۔ کیونکہ ایک مطلب 0.001 پہ جا کے کوئی نکلتا ہے تو وہ بندہ گنتی میں نہیں آ پاتا۔ ہاں آپ کہیں گے جی فی سبیل اللہ کرتے آئے ہیں، ہاں کرتے آئے ہیں، میں اس کا انکار بھی نہیں کر رہا۔ فی سبیل اللہ لوگ امامتیں بھی کرتے ہیں، کم پیسوں میں بھی کرتے ہیں، لیکن پیسوں کا رونا تو آپ نے رونا شروع کیا ہے نا۔ آپ نے یہ راپ الاپنا شروع کیا ہے کہ جناب علی مالدار ہونا چاہیے۔ مطلب ہم سے ڈبلنگ تو نہ کریں نا، ہمیں وہ بندہ دکھائیں جو فیکٹریاں بھی چلاتا ہو اور امامتیں اور تدریس بھی کرتا ہو۔ ہمیں وہ بندہ دکھائیں جو مارکیٹ میں دکان بھی چلاتا ہو اور بہترین امامت کر کے لوگوں کی تربیت بھی کرتا ہو۔ ہمیں وہ بندہ دکھائیں جو مارکیٹ میں جا کر لوگوں کو دالیں بھی بیچتا ہو اور مدرسے میں آ کر قرآن کی تعلیم بھی مطالعہ کر کے دیتا ہو۔ ہم بھی تو دیکھیں ہدایہ پڑھنے والا کیسے بنایا اور فتح القدیر اور بہار شریعت اور فتح رضویہ کا مطالعہ کر کے پڑھانے آتا ہے تاجر۔ نہ کریں، خدا کے لیے نہ کریں، ایسا نہیں ہے مارکیٹ میں اور ہو بھی نہیں سکتا۔ آپ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں امام اعظم کی تجارت سے۔ میرا جملہ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ خاندانی رئیس تھے۔ ان کے واقعات آپ مناقب امام اعظم امام ابو حنیفہ میں دیکھ لیں، فرمایا 30 ہزار درہم یوں کر کے صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ ہاں جی، 30 ہزار درہم کی مالیت سمجھتے ہیں؟ ایک درہم
3 سم تھنگ گرام کا ہوتا ہے. یہ ٹوٹل بنتے ہیں تقریباً 91,854 گرام. اور آج کی تاریخ میں چاندی 10 گرام جو ہے وہ 1300 کچھ روپے کی ہے. تو بلا مبالغہ اگر اس کو ملٹی پلائی کر کے میں نتیجہ نکال کے دوں تو 1,21,00,000 کے قریب رقم بنتی ہے. یہ میں نے لکھا ہوا ہے 1,21,99,000 سم تھنگ. سمجھ آ رہی ہے؟ یوں کر کے امام اعظم صدقہ کیا کرتے تھے. یہ 30,000 والے تو ایک سے زائد واقعات ہیں. 10,000 درہم یوں کر کے صدقہ کر دیا کرتے. وہ خاندانی رئیس تھے. آپ بھی رئیس ہوں پھر جو مرضی کریں. فرق کیا ہوتا ہے میں وہ آپ کے گوش گزار کروں. فرق یہ ہوتا ہے جس کا بزنس سیٹ ہے وہاں اس نے ملازمین رکھے ہوئے ہیں. ایک مال کھول لیا ہے اس نے, وہاں کیشیئر الگ ہے, آپ کا مینیجر الگ ہے, ٹیم الگ ہے, سارے کام ہو رہے ہیں. آپ گھر پہ بستر لے کے سو جائیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ مدرسے چلے جائیں, پڑھائیں جلالین مطالعہ کر کے. لیکن آپ مجھے اور میرے طلباء کو جو سمجھانا چاہتے ہیں وہ یہ نہیں ہے. آپ یہ سمجھانا چاہتے ہیں آپ قرآن چھوڑ کر جائیں, چاہے آپ 2 گھنٹے کا کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جلالین چھوڑ کر جائیں. دیٹس پوائنٹ. یہ والا جو نقطہ تھا نا, مجھے اس میں اختلاف ہوتا ہے کہ اس کو کس نے اچھا کہہ دیا یار کہ ایک بندہ قرآن پڑھ رہا تھا, آپ نے اس کے قرآن کا ٹائم ڈیوائیڈ کر دیا, آپ نے اس کی حدیث کا وقت ڈیوائیڈ کر دیا, آپ نے اس کی فقہ کا وقت ڈیوائیڈ کر دیا, آپ نے اس کو 2 حصوں میں بانٹ دیا. اور پھر 2 حصوں میں بانٹ کے بھی آپ نے کیا مطلب گل کھلایا ہے, آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی. آپ نے اس کو آدھا دن مارکیٹ میں بٹھایا ہے جہاں کی مارکیٹ اسے الجھا دے گی, وہ ذہنی طور پر الجھ کے رہ جائے گا. یہ امام اعظم جیسا سیٹھ نہیں ہے جو 30,000 کا نقصان بھی برداشت کر جائے گا. اس نے کمیٹیاں ڈال کے 50 روپے جمع کر کے 50,000 جمع کیا, آپ اس کو مارکیٹ لے گئے ہو. یہ 50,000 اس کا جس دن جائے گا نا, اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. آپ امام اعظم سے کمپیریزن کر رہے ہیں. بات سمجھیں, یہ مارکیٹ میں بیٹھے گا, اس کو جس دن 50 روپے کا نقصان ہوگا نا, اس کے اگلے 2 دن اس کا کھانا چھوٹ جائے گا. بڑی معذرت کے ساتھ امام اعظم سے کمپیریزن نہ کریں. امام اعظم تاجر تھے سو عالم بننے آئے, اس میں قطعاً ہمارا اختلاف نہیں. لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ عالم مارکیٹ نکل جائے, اس میں 100% میرا آپ سے اختلاف. میں نہیں بھیجوں گا. میں ایک عالم دین کو قرآن کے علم میں مصروف دیکھنا چاہتا ہوں. میرے محبوب پاک نے یہ ارشاد فرمایا, طریقہ نبوی یہی ہے, طریقہ ائمہ یہی ہے. امام ابو یوسف کو امام اعظم نے نہیں جانے دیا, کمانے کی ترغیب ہی نہیں ارشاد فرمائی. اور کتنے علماء, اب میں گنوانا نہیں چاہتا, لیکن یہ دونوں باتیں ہماری بڑی توجہ طلب ہیں. تمام احباب, میرے طلبہ خصوصاً, میرے بیٹے یہ خواب نہ دیکھیں, یہ خواب نہ دیکھیں. میں آپ کو ذاتی تجربہ عرض کروں, 2 لاکھ روپے ہاتھ میں پکڑا ہے. میں 20 تاجروں سے ملا ہوں جو میرے مخلصین تھے, یوں کہہ لیں میرے مریدین تھے, مطلب محبت رکھنے والے تھے, جو میرے حق میں مخلص تھے. میں نے ان سے کہا یار میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں. آپ یقین مانیں ہر بندے نے مجھے یہ کہا, مفتی صاحب, علامہ صاحب 2 لاکھ ہے نا, اس کو ہاتھ میں رکھیں. 2 لاکھ والا تاجر مارکیٹ میں نہیں چلنے والا. آپ کا یہ 2 لاکھ ضائع ہو جائے گا, آپ یقین مانیں. چلیں آپ تجربہ کر لیں. میرے جن طلباء کو لوگوں نے کہا ہوا ہے نا تجارت کرنے کے بڑے فائدے ہوتے, آپ تجربہ کر لیں. جو آپ کے مخلصین کامیاب تاجر ہیں, آپ ان کے پاس بیٹھ جائیں. انہیں یہ نہیں کہنا کہ میں کروں کہ نہ کروں. آپ ان سے پوچھیے گا میں تجارت کرنا چاہتا ہوں, اتنے پیسے ہیں میرے پاس. پھر وہ جو جواب دیں گے آپ نوٹ کر کے دیکھ لیے گا. وہ آپ کو یہی کہیں گے مولانا صاحب نہ کرو تجارت, یہ آپ کے بس کا روگ نہیں. اس کی جتنی مصروفیت ہے اور یہ جتنا وقت مانگتا ہے اور جتنا دماغ مانگتا ہے, یہ آپ کے بس کا روگ نہیں. آپ قرآن پڑھیے, حدیثیں پڑھیے. آخری بات یہ کہ پھر علماء غریب رہیں. نہیں, کیوں غریب رہیں؟
یہ جو سیانے لوگ ہیں یہ کیوں نہیں سوچ رہے اس پہ کہ علماء امیر کیسے ہو سکتے ہیں، عالم بھی رہیں اور امیر بھی ہو جائیں؟ میں نسخہ دیتا ہوں، امام کی سیلریز بڑھا دیں، مدرس کی سیلریز بڑھا دیں، آپ اس عنوان پہ کام کریں، آپ جس علاقے میں رہتے ہیں، جہاں رہتے ہیں وہاں سیلریاں بڑھا دیں۔ یہ جتنے تاجر آپ کو آ کے کہتے ہیں کہ علماء مارکیٹ میں آئیں، انہیں کہیں کہ ہمیں مارکیٹ میں نہ لے کے جائیں، آپ مدرسے میں آ جائیں، مدرسہ بھی آباد کریں، سیلریز بھی اچھی دیں۔ محتممین جو ہیں اس پہ توجہ فرمائیں، سیاںہ طبقہ اس پہ توجہ فرمائے، طلباء کو پڑھنے دیں۔ خدا کے لیے ان کے علم میں ڈیوائڈنس پیدا نہ کریں۔ پہلے ہی علماء کھوکھلے کھوکھلے آ رہے ہیں، آدھا آدھا پڑھ کے آ رہے ہیں۔ فارغ ہونے والے اگر 100 ہوں تو 100 میں سے 20 اچھے نکل آئیں تو یہ غنیمت ہوتی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ جو درس نظامی سے وابستہ افراد ہیں انہیں ہمارا درد محسوس ہوگا۔ اس عنوان کو ہم پھر ایک گفتگو میں لیں گے، لیکن ہمارے یہ کلپس آپ مسلسل سنتے رہیے۔ آپ کی جو آراء ہوں آپ ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔